لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس ومرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي النبي المسدد بشير المؤيد نذير الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. عزیزان محترم و آزاداران مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، پروردگار عالم بیوی زہرا کی عزت و آبرو کے صدقے میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی آزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، خاص طور سے بانی اعضاء ہمارے آصف چا بھائی، ان کے درجات میں بلندی عطا کر۔ الہی بحق محمد و آل محمد توفیقات میں اضافہ فرما۔ الہی عزاداری کے صدقے میں انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ پروردگار دلی مرادوں کو پورا فرما، اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عنایت کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات متوجہ ہیں کہ میرا سلسلہ گفتگو ہے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے مربوط چند گفتگو، چند باتیں جو میں نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اور ایک ابتدائی مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع کے اوپر آخر کس طریقے کے معجزات تھے جو رونما ہوئے، کس طریقے کے حالات تھے اس دور میں، کس طریقے کی علامات پروردگار تھی جو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر ظہور پذیر ہوئی۔ اس سے پہلے کہ اس چیز کو عرض کیا جائے، ضروری ہے کہ پہلے اس دور کے حالات کو سمجھا جائے، اور وہ یہ کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے جو ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد، ہماری ابتدا بھی محمد ہے، ہماری کیا کہتے ہیں اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اور پھر یہ جملہ کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب میری امت سے، میرے فرزندوں میں سے ایک فرزند آئے گا، ہم اہل بیت میں سے ایک فرد آئے گا، ایک مرد آئے گا، یملأ الارض قسطا وعدلا، جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ کما ملئت ظلما وجورا، بالکل اسی طریقے سے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ ابتدا سے ہی نبی کا یہ فرمان چلا آ رہا ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں وہ ظالم و جابر حکومتیں رہی ہیں، جتنی بھی کیا کہتے ہیں حکمراں رہے ہیں وہ سارے کے سارے ظالم اور جابر حکمراں رہے ہیں۔ جتنے بھی بادشاہان ہیں ان کے ظلم اپنی اپنی جگہ کے اوپر نمایاں ہیں، اور
یہ بھی بات واضح ہے کہ جب بھی کوئی حاکم ہوتا ہے تو وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر ایک خطرے سے کیا کہتے ہیں پہلے سے اس طریقے کے حالات بنا دیتا ہے کہ وہ خطرہ ہماری حکومت تک نہ آنے پائے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے کیا کہتے ہیں جناب موسیٰ کے دور میں جناب موسیٰ کے آنے سے پہلے کتنے بچے ہیں جو قتل کیے گئے۔ حد ہے کہ آنے والے بچوں کو ہی قتل نہیں کیا گیا بلکہ ماؤں کو عورتوں کے خواتین کے شکم چاک کر کے بچوں کا قتل عام کیا گیا۔ لیکن پھر بھی الہی مصلحت کہ جناب موسیٰ اس دنیا میں آئے، اور آنے کے بعد چونکہ حکومت کو پہلے سے معلوم تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے جو میری حکومت کا تختہ پلٹے گا، لہٰذا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے تخت کو بچانے کے لیے، اپنے تاج کو بچانے کے لیے، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بچوں کا قتل عام کیا گیا۔ تاریخوں میں کیا کہتے ہیں روایتوں میں ملتا ہے کہ 70,000 بچے قتل کیے گئے، نوزاد بچے 70,000۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک موسیٰ ایک حکومت کا تختہ پلٹے تو اس کے لیے 70,000 بچوں کا قتل عام کیا گیا، تو یہ جو آنے والی پیغمبر اسلام اور اہل بیت میں سے ایک مرد ہے، یہ تو دنیا کی حکومت کا تختہ پلٹے گا، کسی ایک ملک کا تختہ پلٹنے والا نہیں ہے۔ پوری کائنات میں یملأ الارض قسطا وعدلا، پوری کائنات کے اندر عدل و انصاف برگزار کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جناب موسیٰ کا دشمن ایک بادشاہ ہے، مگر کائنات کے جتنے بھی حکمراں ہیں، کائنات کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، کائنات میں جتنے بھی کیا کہتے ہیں ملکوں کے سربراہ ہیں، وہ سارے کے سارے مل کے اس بات کے لیے کوشاں ہوں گے کہ کسی بھی طریقے سے امام زمانہ دنیا میں نہ آنے پائے، کسی بھی طریقے سے امام دنیا میں قدم نہ رکھنے پائیں۔ یہ تنہا میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ تنہا اموی بادشاہوں نے ایسا کیا ہے یا عباسی بادشاہوں نے ایسا کیا ہے، بلکہ جتنے بھی نبی کے بعد سے حکمراں رہے ہیں ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اہل بیت کی وہ فرد دنیا میں نہ آنے پائے جو آنے کے بعد ہماری حکومتوں کا تختہ پلٹے۔ اب سوچئے کہ ایسے دور میں اگر پروردگار عالم اپنے نمائندے کو بھیجے گا، پروردگار عالم کی طرف سے وہ دنیا کے اندر قدم رکھے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے انتظامات بھی اسی طریقے کے ہونے چاہیے، اس کے حفاظت کا انتظام بھی اسی طریقے کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ ایک موسیٰ کو آنے کے لیے اگر 70,000 بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو پوری دنیا کی حکومتوں کا جو تختہ پلٹ دینے والا ہو، اس کے لیے دنیاوی بادشاہ، دنیاوی حکمراں، دنیا میں حکومت رکھنے والے کس طریقے کے حالات بنانے والے ہیں، یہ کوئی اندازہ ہم یا آپ نہیں لگا سکتے۔ لہذا پروردگار عالم نے بھی بالکل اسی طریقے کا انداز اختیار کیا جس طریقے سے جناب موسیٰ کے دنیا میں آنے سے پہلے آثار تولد نمایاں نہیں تھے، بالکل امام زمانہ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی کسی طریقے کے آثار نمایاں نہیں، مگر ہاں ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جب 14 شعبان کو امام کے گھر تشریف لائیں اور اکثر امام حسن عسکری کو وہ دعا دیا کرتی تھی، گھر آتی تھی تو دعا دیا کرتی تھی کہ پروردگار تمہیں بیٹا عطا فرمائے، پروردگار تمہیں بیٹا عطا فرمائے۔ اس دن بھی اسی طریقے کی دعا دی تھی، مگر ایک توجہ کرنی پڑے گی امام زمانہ کی والدہ گرامی جناب نرجس خاتون۔ جناب نرجس خاتون کنیزی میں آئی ہوئی ہے، مگر کیا مرتبہ جس کے اوپر پروردگار نگاہ کرم کر دے، جو پروردگار کے نزدیک محبوب ہو جائے، جو پروردگار کا تقوی اختیار کر لے، پروردگار اسے نوازتا ہے، پروردگار اسے وقار عطا کرتا ہے، پروردگار اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ لہذا تاریخ میں موجود ہے
کہ جناب نرجس خاتون کے بطن سے آئے ہیں امام زمانہ علیہ السلام۔ سلام ہو ہمارا نرجس خاتون کے اوپر کہ جس نے امام کے گھر میں آنے کے بعد، بلکہ امام کے گھر میں آنے سے پہلے اس طریقے کا تقوی اختیار کیا کہ پروردگار عالم نے امام زمانہ کی والدہ ہونے کا انہیں شرف عطا فرمایا۔ لہٰذا اسی طریقے سے پھوپھی ہیں امام حسن عسکری، وہ ہمیشہ نرجس خاتون ان کی خدمت کیا کرتی تھی، مگر جب امام حسن عسکری نے کہا کہ پھوپھی آج گھر میں رک جائیے، آج میرے یہاں تشریف رکھیے، میرے گھر پروردگار بیٹا عطا کرنے والا ہے، تو جناب نرجس خاتون کی خدمت میں آئیں اور آنے کے بعد دیکھا اور واپس آئیں اور کہا کہ میرے لال کیا آپ بھی مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں؟ امام حسن عسکری نے کہا کہ پھوپھی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آج پروردگار، آپ انتظار کیجئے، آج پروردگار عالم مجھے بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طریقے کے آثار میں نرجس کے یہاں نہیں دیکھ رہی ہوں، کسی بھی طریقے کے آثار تولد موجود نہیں ہیں۔ یہ سب سے پہلا معجزہ یہی ہے امام زمانہ کے لیے کہ آپ ایسے حالات میں کہ جب امام حسن عسکری کے اوپر حکومت کی نگاہیں ہیں، حسن عسکری کو محاصرے میں رکھا جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے آپ کو اپنی نگاہوں سے جدا نہیں ہونے دیتے ہیں، ان حالات میں بھی امام حسن عسکری کے یہاں امام زمانہ علیہ السلام کا آنا سب سے بڑا اور پہلا معجزہ ہے۔ لہٰذا آپ اس عالم میں تشریف جناب امام حسن عسکری کی پھوپھی نے جب یہ کہا کہ کسی بھی طریقے کے آثار تولد مجھے نظر نہیں آتے ہیں، مگر امام نے کہا کہ آپ انتظار کیجیے۔ اب امام کی پھوپھی کا بیان ہے کہ میں رات کو رکی، صبح نمودار ہونے والی تھی، 15 شعبان تھی، اور میں انتظار کرتی رہی کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب وقت کا امام تشریف لائے گا، مگر میں نے دیکھا کہ نرجس کے یہاں کسی بھی طریقے کے آثار نہیں ہیں، کسی بھی طریقے کی تکلیف نہیں ہے، مگر ایک وقت آیا کہ جب صبح نمودار ہو رہی تھی تو میں نے عجیب منظر دیکھا، اور وہ منظر یہ تھا کہ جناب نرجس خاتون نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا، میں جناب نرجس کے خدمت میں موجود تھی کہ یکایک میرے اور نرجس کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہوا۔ اب میں نرجس کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پردہ ہٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو سجدہ خالق میں سر رکھے ہوئے گواہی دے رہا ہے پروردگار کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لہذا امام کی ولادت کے وقت یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے کہ پردہ حائل ہو گیا، الہی مصلحت درمیان میں آ گئی، اور پھر جب پردہ ہٹا تو دیکھا کہ بچہ سجدہ خالق میں ہے۔ یہ عام انسان نہیں ہے، اماموں کا طریقہ زندگی یہی ہے، اماموں کے آنے کی علامت یہ ہے کہ وہ آنے کے بعد پہلے سجدہ پروردگار کرتے ہیں اور پہلے گواہی پروردگار دیتے ہیں، شہادت پروردگار دیتے ہیں۔ لہذا امام کے آنے کے وقت یہ بھی سب سے بڑا معجزہ کہ ان حالات میں آپ تشریف لائے کہ جب پوری کائنات اس بات کے در پہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے امام حسن عسکری کے یہاں کوئی مولود نہ آنے پائے، کوئی بچہ نہ آنے پائے۔ اس کے بعد دوسرا معجزہ کہ آپ ان حالات میں آئے بھی تو اس عالم میں آئے کہ جناب نرجس اور ان کی پھوپھی کے درمیان میں پردہ حائل ہو گیا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور پردہ ہٹا تو آپ نے سب سے پہلے سجدہ پروردگار ادا کیا، شکر پروردگار ادا کیا،
شہادت پروردگار کی۔ یہ شہادت پروردگار دی جا رہی ہے، یہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے۔ شہادت پروردگار ہے، یا ہم لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی کا ہدف، ہماری زندگی کا مقصد سجدہ پروردگار ہے۔ دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں، دنیا جتنی بھی دشمنی کرے، مگر کسی بھی حال میں پروردگار کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، پروردگار کو بھولنا نہیں چاہیے۔ لہٰذا یہ حالات ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے وقت۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ جب امام تشریف لے آئے تو آپ پنہا طریقے سے آئے، مخفی طریقے سے امام دنیا میں تشریف لائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمان اس بات کا اقرار نہیں کر پاتے ہیں کہ امام موجود ہیں، بلکہ اکثر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام پیدا ہوں گے، امام موجود نہیں ہیں، امام پیدا ہوں گے۔ یہ پوری دنیا کا عقیدہ ہے کہ کوئی تو ضرور آئے گا جو دنیا کو امن عطا کرے گا، کوئی تو ضرور آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا، کوئی تو آئے گا جو ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا، کوئی تو ہے جو انسانوں کو انسانیت کا درس دے گا، جو انسانوں کے اندر چھپی ہوئی انسانیت کو نمایاں کرے گا، پوری دنیا کے اوپر پرچم اسلام کو لہرائے گا، پوری دنیا کے اوپر دین اسلام غالب آئے گا۔ مگر چونکہ امام زمانہ کی ولادت مخفی طور سے ہوئی ہے، لہٰذا وہ لوگ اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام موجود نہیں ہیں، امام پیدا ہوں گے۔ مگر میں تاریخی شہادتوں کے ساتھ یہ جملہ عرض کر دے رہا ہوں، کچھ لوگ ہیں جنہیں امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام سے ملاقات کرائی۔ چونکہ لوگ امام سے سوال کیا کرتے تھے، مولا آپ کے بعد کون ہے جو امامت کی باغڈور سنبھالے گا، کون ہے جو رمز امامت کو رکھے گا، کون ہے جو آپ کے بعد ہماری رہبری کرے گا، کون ہے جو آپ کے بعد جسے ہم امام تسلیم کریں گے۔ تو امام زمانہ نے بچپنے میں ہی امام سے متعارف کرایا کہ میرے بعد یہ ہے جو وقت کا امام ہے، یہ ہیں جو ذمہ دار امامت ہیں۔ لہذا آپ کی ولادت کے بعد کچھ افراد ہیں، امام کے خاص افراد ہیں جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ امام حسن عسکری نے ان سے امام کا تعارف کروایا۔ لیکن پھر بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ خاص لوگ مانتے ہیں کہ امام موجود ہیں، مگر ساری دنیا کے دیگر مسلمان اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام پیدا ہوگا۔ اس کا سبب، اس کی وجہ، چونکہ ولادت امام زمانہ مخفی ہے، بالکل اسی طریقے سے مخفی ہے جیسے جناب موسیٰ مخفی طریقے سے اس دنیا میں تشریف لائے، امام زمانہ بھی مخفی طریقے سے پروردگار عالم نے انہیں بطور معجزہ اس کائنات کے اندر بھیجا۔ دنیا نے جناب موسیٰ کو بھی آنے سے روکا، مگر مصلحت پروردگار کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امام زمانہ کے وجود سے بھی لوگ پریشان تھے، نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے امام زمانہ آ جائیں، مگر پھر بھی مصلحت پروردگار سے وہ آئے اور دنیا میں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کہے کہ پروردگار عالم نے مخفی کیوں رکھا، کیوں نہیں نمایاں طریقے سے امام کو اس دنیا میں آنے دیا؟ تو جواب یہی ہے کہ اگر جناب موسیٰ نمایاں طریقے سے دنیا میں آ جاتے تو کائنات کی حکومت انہیں زندہ نہیں رہنے دیتی۔ اسی طریقے سے اگر امام زمانہ بھی نمایاں طریقے سے دنیا میں آ جاتے تو دنیا کی یہ ظالم حکومتیں انہیں زندہ نہ رہنے دیں۔ مگر مصلحت پروردگار ہے کہ امام زندہ رہے،
اور مصلحت دنیا یہ ہے کہ امام نہ آنے پائے، لہذا ایسی صورت میں لازمی تھا کہ پروردگار مخفی طور سے امام زمانہ کو اس دنیا کے اندر بھیجے، لہذا وہی معجزاتی صورت اختیار کی گئی، ولادت کو مخفی رکھا گیا، اور ولادت کے بعد امام حسن عسکری نے لوگوں سے ملاقات کرائی تاکہ دنیا کے لوگ پہچانیں، خاص لوگ اس بات کے اوپر عقیدہ رکھیں کہ امام پیدا نہیں ہوگا، امام پہلے سے پیدا ہو چکا، امام پیدا نہیں ہوگا، امام دنیا میں موجود ہے، امام پیدا نہیں ہوگا، وہ پوری دنیا کے اوپر نظر بنائے ہوئے۔ بلکہ میں اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے امام سے ملاقات کی ہے، جنہوں نے امام کا دیدار کیا۔ انشاءاللہ باقی آنے والے ایام میں ادا کروں گا کہ امام زمانہ سے ملاقات کرنے والے کون افراد ہیں، کن لوگوں نے امام زمانہ سے ملاقات کی ہے، اور کس طریقے سے امام زمانہ سے ملاقات کی ہے۔ آیا صرف جب ولادت کے بعد امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاقات جن لوگوں سے کروائی تھی، کیا انہی لوگوں نے ملاقات کی ہے، یا آج بھی کچھ افراد ہیں جو امام سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ آج بھی کچھ افراد ہیں جنہوں نے بعد از غیبت امام سے ملاقات کی ہے؟ تو یقیناً تاریخ کے اندر اس طریقے کے دلائل موجود ہیں، اس طریقے کے واقعات موجود ہیں کہ جس میں لوگوں نے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی۔ آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے امام سے ملاقات کر سکتا ہے، مگر اسے ان مخصوص دعاؤں کو پڑھنا پڑے گا، ان مخصوص اعمال کو انجام دینا پڑے گا جو امام زمانہ سے ملاقات کے لیے کتابوں کے اندر بیان کیے گئے۔ بلکہ روایتوں کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ کوئی حج کا موقع ایسا نہیں ہوتا جب امام وہاں تشریف نہ لاتے ہوں۔ مسجد سہلا امام تشریف لاتے ہیں، مسجد جمکران میں لوگوں نے امام سے ملاقات کی ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر بھی اس طریقے کے اعمال، اپنے آپ کا اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنے عادات، اپنی زبان، اپنی نیت اس طریقے کی اتنی بلند بنائیں کہ یقیناً اگر آپ ایسے مقام پر پہنچنے کے بعد امام کو پکاریں گے تو امام یقیناً تشریف لائیں گے۔ بلکہ امام کا خود فرمان ہے، کوئی ہمیں ایک بار پکارے تو صحیح، اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود چلے آئیں گے، اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آ جائیں گے۔ میں یہیں پہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس طریقے کا اخلاق، اس طریقے کا کردار اپنانے کی توفیق عنایت کر۔ اگر ہم یوں ملاقات نہ کر سکیں، پروردگار کم سے کم توفیق دے کہ ہم خواب میں ہی صحیح امام کا دیدار کر سکیں۔ یہ دور امام زمانہ کا دور ہے۔ آپ جس دور میں جی رہے ہیں، جس دور میں سانس لے رہے ہیں، جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ امام زمانہ کا دور ہے۔ ہماری زندگی کے اوپر حق ہے امام زمانہ کا، ہمارے ہر سانس کے اوپر حق ہے امام زمانہ کا۔ ہم کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے امام کے حق کو ادا کریں۔ بس میرے عزیز، جس طریقے سے آج آپ عزادار ہیں، میرا مولا بھی پردہ غیب میں عزادار ہے امام حسین۔ میرا مولا تڑپتا ہے کہ کب وقت آئے گا کہ میں اس خون ناحق کا انتقام لوں، کب وہ وقت آئے گا کہ جب پروردگار عالم مجھے ظہور کا حکم عطا کرے۔ بس میرے عزیز، توجہ کریں۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ ایام عزا گزر رہے ہیں، مگر ابھی تک ہم نے کربلا والوں کا صحیح طریقے سے پرسہ نہیں دیا۔
ابھی ہمارے دلوں کو تسلی نہیں ملی، ابھی ہم نے جی بھر کے نہیں رویا، ابھی رومال سیدہ پھیلا ہوا ہے۔ پروردگار ہمارے اشقوں کو بھی رومال سیدہ میں جگہ عطا کر دے۔ جہاں جہاں مجلس ہوتی ہے بیوی اپنا رومال لیے عزاداروں کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں اکٹھا کرتی ہے۔ مگر ایک جملہ کہوں گا، کائنات میں جب بھی کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے تو لوگ اس کے گھر پرسہ دینے جاتے ہیں۔ یہ واحد بیوی ہے جو ہر گھر جہاں جہاں عزائے حسین ہوتی ہے وہاں وہاں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے نبی کی بیٹی آتی ہے۔ بس عزیزو، عزادارو، توجہ کرو، کربلا آمادہ ہو چکی، 72 شہداء ہیں اور 10 دن ہیں۔ ایک عشرے میں کس کس کا پرسہ دیا جائے، ایک عشرے میں کس کس کو رویا جائے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم فاطمہ کو کس کس کا پرسہ دیں۔ فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دیں، فاطمہ کو ان کے جگر کے ٹکڑوں کا پرسہ دیں، علی اکبر کا پرسہ دیں، عباس کا پرسہ دیں، قاسم کے پامال ٹکڑوں کا پرسہ دیں، یا علی اصغر کے چھدے ہوئے حلقوں کا پرسہ دیں، زینب کی بے رضائی کا پرسہ دیں یا سکینہ کی تشنگی کا پرسہ دیں۔ عزیزو، کربلا کے میدان میں یکے بعد دیگرے اصحاب امام کی خدمت میں آتے رہتے ہیں اور دست ادب جوڑ کے اجازت لیتے ہیں اور میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ آج بس ایک صحابی کی طرف اشارہ کر کے بات تمام کر لوں گا۔ امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام اسلم ہے، وہ بار بار خدمت امام حسین میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھے بھی میدان کی اجازت دے دیجئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ کئی بار آیا مگر امام نے اجازت نہ دی۔ جب آخر کار کئی بار آنے کے بعد دیکھا کہ امام اجازت نہیں دیتے، ایک جملہ کہا مولا شاید آپ مجھے اجازت اس لیے نہیں دینا چاہتے ہیں کہ میں کنیز کا بیٹا ہوں، آپ کنیز نہیں چاہتے ہیں کہ غلاموں کا خون آقا کے خون کے ساتھ مل جائے۔ امام حسین اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ ایک مرتبہ اسلم کو کلیجے سے لگا کہ کہا اسلم یہ تو نے کیسے سوچ لیا ہے کہ میں تیرے اور اپنے درمیان میں تفریق کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں اسلم، میں بس اتنا وعدہ کر رہا ہوں کہ تو میرے سے پہلے شہید کر دیا جائے گا۔ عزیزو، وہ وقت آیا کہ جب اسلم امام کی خدمت میں اجازت لے کے میدان کربلا میں آیا۔ آنے کے بعد فاتحانہ جہاد کیا، مگر کب تک لڑتا؟ 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ زخموں سے چور ہوا، زین سے زمین کی طرف چلا، آواز دی اے میرے آقا، اے میرے مولا، میری مدد کے لیے آ جائیے۔ حسین میدان کربلا میں آئے، اسلم کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ اسلم کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، اور عزیزو حسین نے بہت سارے سروں کو اپنے زانوں پر جگہ دی ہے۔ حر کے بیٹے کے سر کو زانوں پہ رکھا، عباس کے سر کو زانوں پہ رکھا، اسلم کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، مگر اسلم کے ساتھ ایک اور مرحلہ آیا کہ امام حسین نے جب اپنے زانوں پہ سر کو رکھا تو زانوں پہ سر رکھنے کے بعد ایک مرتبہ اسلم کے اوپر حسین جھکے، اور اتنا جھکے کہ اپنا رخسار اسلم کے رخسار پہ رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا اسلم اب بتا تجھے کیسا لگ رہا ہے؟ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے مولا آپ نے زانوں پہ سر کو رکھ لیا تھا، اب یہ رخسار پہ رخسار رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید میرا مولا جواب دے، چونکہ اسلم کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ میں کنیز کا بیٹا ہوں، میں غلام ہوں، اور آقا اور غلاموں کا خون یکجا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اسلم کے ذہن سے اس بات کو نکال دینا چاہتا ہوں، لہٰذا میں نے اسلم کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھ کے سوال کیا ہے، اے اسلم اب بتا تجھے کیسا لگ رہا ہے؟ اسلم نے آواز دی من مثلی وضع خدہ علی خدی ابن رسول اللہ، اب میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ارے فاطمہ کے لال حسین نے اپنا رخسار میرے رخسار پہ رکھ دیا ہے۔ میں کہوں گا اے اسلم خوش نصیب ہے تو، تیرا سر حسین کے زانوں پر ہے، تیرے رخسار پر حسین کا رخسار ہے۔ عصر عاشور
عاشورانہ اسی میدان کربلا میں فاطمہ کا لال ہوگا، تیروں سے جسم چھلنی ہوگا، جب زین سے زمین کی طرف آئے گا تو کسی کا زانو نہ ہوگا بلکہ تیروں کے اوپر لاشا معلق ہوگا۔ ایک دکھیاری ماں آواز دے رہی ہوگی، اے میرے لال حسین، تیری ماں مدینہ چھوڑ کر کربلا آ گئی ہے، اے میرے لال میں اسی نشیب میں تیرا انتظار۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار ہماری اس عزاداری کو قبول فرما لے۔ پروردگار جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا کر دے۔ پروردگار عزاداروں کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد، جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے ان کی دلی اور جائز مرادوں کو پورا کر دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا بانی اعضا صف جاہ کے درجات اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد عزائے حسین کے صدقے میں رزق میں وسعت عطا کر کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد عزاداری کے صدقے میں دلی مراد کو پورا فرما، انہیں ان کے گھر والوں کو تمام تر آفتوں مصیبتوں بلاؤں سے دور کر۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں بھی عزاداری کی جا رہی ہے اسے قبول فرما دے۔ اے میرے معبود اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر دے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔